السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی جمعوں سے خلفائے راشدین یعنی اس امت کے امیر المؤمنین صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی تھی، اور ماشاءاللہ کل 6 جمعوں کے اندر مختصر طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے اوپر آپ کے سامنے روشنی ڈالی گئی. آج سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ ثانی ہے، جو دوسرے اس امت کے امیر المؤمنین ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی سیرت اور جن کی خلافت کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے یہ جمعے کے آدھے گھنٹے سے اور 2 گھنٹوں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر آج حکومت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جگہ جگہ پر پولیسوں کا نظام، ایم ایل او کا، ایم پی او کا اور ملک کو چلنے کا نظام، آپ اگر سیرت کو مطالعہ کریں گے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے اصول و ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ کی سیرت کے کس پہلو سے شروع کیا جائے، آپ کے جو بھی گوشہ لیا جائے گا وہ ہم بات کر کر تھک جائیں گے، لیکن آپ کی سیرت اور آپ کے تقوی اور باللہیت اور آپ کے خوف خدا اور آپ کا 10.5 سال خلافت کے اندر عدل و انصاف کے واقعات کو اور اللہ کے حضور میں آپ کے سادگی، اور آپ اتنے بڑے، تاریخ میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل کے آپ جو ہے بادشاہ امیر المؤمنین. محترم سامعین،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی موقع با موقع آپ نے بڑے بڑے بشارتیں آپ کے لیے ارشاد فرمائے. اب یہ نہ سمجھے ہر ایک صحابی اپنے اپنے جگہ سب افضل ہے، لیکن ہر ایک صحابی کی مرتبہ اور ان کی فضیلت آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے نہ سمجھا جائے کہ بھائی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل، بلکہ ہر صحابی کو اپنے جگہ وہ بڑے ہیں، اپنے جگہ ان کی الگ فضیلت ہے. تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اندر ہی موقع با موقع جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اور گزشتہ جمعوں کے اندر آپ نے سماعت فرمائی، اسی طرح با موقع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا. آپ کا نام عمر بن خطاب یہ اسلام لانے سے پہلے تھا. آپ نے اسلام لانے کے بعد آپ عمر بن خطاب اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ملا، وہ لقب ملنے کے پیچھے ایسا تھا، آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اپنے گھروں کے اندر چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے تھے، اور قریش مکہ اور کفار مکہ صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے مصیبتیں، طرح طرح کے آزمائشوں کے اندر آپ کو ڈالتے تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ ایک ہے اور آپ آخری نبی ہے، اور اللہ نے آپ کو جب بھیجا ہے، آپ چھپ کر اور اندر گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ باہر تشریف لائے، ہمیں حرم کے اندر جا کر نماز پڑھا کر بتائیں گے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے بھی آپ جو ہے بڑے پڑھے لکھے تھے اور بڑے سمجھدار تھے، اور آپ انصاف کے فیصلے اس وقت بھی کیا کرتے تھے. لیکن اللہ اکبر، آپ کا اسلام لانے کا واقعہ مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کفار میں سے ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن میں شمار ہوتے. اسلام میں آپ اسلام لانے سے پہلے آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو مسلمانوں کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے. اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوششیں کی، بہت آپ نے کوشش کیا کہ اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو روکا جائے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والوں کو روکا جائے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھائی میرے کئی کوششوں کے باوجود کوئی ایک بھی اسلام سے نہیں رکتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو نہیں چھوڑتا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا مشورہ کے اندر، نعوذ باللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں، اس لیے کہ جڑ ختم ہوگا، شاخیں خود بخود ختم ہو جائیں گے. شاخوں کے چکر میں کیوں پڑے، جڑ کو ہی ختم کر دیا جائے. جڑ ختم ہوگا، شاخیں خود بخود جو ہے کمزور ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گا. اسی نیت سے مشورے میں طے ہو گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سپرد کیا گیا کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے میں آپ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط ارادے کے اندر آپ گھر سے نکلے، تلوار کو لیا، آپ جا ہی رہے تھے کہ رستے میں ایک صحابی مل گئے. انہوں نے فرمانے لگا یہ عمر کدھر کا سفر ہے،
किधर का इरादा है? आप बड़े जोश में दिख रहे हैं, बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई मेरा इरादा ये है कि मैं जो अल्लाह को, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और एक अल्लाह की दावत देता है, उसका काम तमाम करने निकला। उन्होंने फरमाया कि उमर, पहले तू अपना घर का तो खबर ले, पहले तू अपने घर को तो सीधा कर ले। भाई तेरी बहन और तेरे बहनवी ये दोनों इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और उसके मुत्तबी और फर्मा बरदार हो चुके हैं। पहले तो उनका क्या तमाम करता, पहले अपना रुख फेर, अपने घर का ख्याल ले, अपने बहन का और अपने बहनवी का खबर ले, उसके बाद जो है तो फैसला करना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पता नहीं था कि भाई उनकी बहन और उनके बहनवी ये दोनों इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। आप जो है और गुस्से में आ गए, आप जो है और तेजी में आ गए, फरमाने लगे, फरमाते हैं आप जो है अपने बहन के घर तशरीफ ले गए। आप अपने घर बहन के घर तशरीफ ले जाना था कि बहन जो है कुरान करीम की तिलावत कर रही थी। आपने आवाजें उनके कान में पड़ गई। घर के बाहर से दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद बहन ने दरवाजा खोला। बहन ने कुरान करीम के जो आयात थे, जो पत्तों में जो हड्डियों पर, जो चमड़ों पर लिखी जा चुके थे, वो छुपा दी। कहने लगी, भाई साहब कैसा तशरीफ लाए? आप अंदर दाखिल होना था, अपने बहनवी का गला पकड़ लिया। इसलिए कि बड़े जलाली, भाई आपके जलाली के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई उमर एक ऐसा शख्स है, उमर एक ऐसा शख्स है, मेरे साहबा याद रखना, उमर जिस गली से गुजर जाता है शयातीन भी उस गली से आने के लिए कपाते और डरते। कौन भाई? इंसान में आपका रुआब, आपका दबदबा अल्लाह ने ऐसा रखा था। आपने बहन को पूछा, भाई मसला क्या है? बहन ने पीछे से आई, कहने लगी, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मेरे शोहर को मार रहे हो। ऐसा तमाचा मारा कि बहन जो है नीचे गिरी और उनका सर फट गया। बहन ने कहने लगी, ये उमर, भाई तू जो कुछ करना है कर ले, मैं एक अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूँ, मैं इस्लाम से फिरने वाली नहीं हूँ। तू अगर चाहते हो तो तुम मेरा जान भी निकाल लो, मेरे शोहर का जान भी निकाल लो, लेकिन हम जो है अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, हम एक अल्लाह को मानने वालों में शामिल हो चुके हैं। तुम जो है हमें इससे रोक नहीं सकोगे, जो ताकत तुम्हारी है वो कर लो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज थे। आपने सुनने के बाद, आपने सोचने पर, गौर फिक्र करने पर, आप जो है सोचने में पड़ गए कि भाई बहन इतनी मार खा रही है और बहन भी इतना मैंने मारा, लेकिन ये लोग इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं कि मुझे मार दो। अब गौर फिक्र में पड़ गए। मोहतरम सामाईन, तमाम सहाबा इकराम को अल्लाह ने हिदायत नवाजा, हिदायत दिया, आपने इस्लाम कबूल फरमाया, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसी शख्सियत है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह से मांगा। खुद किससे मांगा भाई? अल्लाह से मांगा। कुरैश के अंदर सबसे बड़े दुश्मन जो थे, सबसे बड़े रुआबदार जो थे, सबसे बड़े शख्सियत जो थे, वो दो लोग थे। एक अबू जहल था, एक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों थे। आपने अल्लाह से दुआ फरमाई, आपने कहा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहदि रजुलैन व अम्मा अबू जहली व अम्मा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ थी। आपने अल्लाह से मांगा, ये अल्लाह, या तो अबू जहल को आप इस्लाम को इनके जरिए से इज्जत अता फरमा, या हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए से इस्लाम को इज्जत नसीब फरमा। तो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और यहाँ पर यह सबब बना। बहन के तड़प को देखने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए, कहने लगे, भाई कुरान करीम को मुझे भी सुना। और मैंने पहले कहा था, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पढ़े लिखे साहबा में से जी, पढ़े लिखे थे और फैसले किया करते थे। जाहिर सी बात है, वो शेर और शायरी के अंदर भी बड़े महारत रखते थे। जैसे ही आपके सामने कुरान करीम की आयतें, मुख्तलिफ 3-4 रिवायतें हैं, कभी सूरह तहा के इब्तिदाई आयत को पढ़ाया गया,
کبھی جو ہے سورہ احقاف کی آیتوں کے بارے میں آتا ہے. بہرحال قرآن کریم کی آیت کے سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جو ہے مائل ہو گیا, نرم ہو گیا. اب جو ہے آپ نے ڈالنے کے لیے جا رہے تھے, ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے دولت سے مالا مال فرما دیا. اور اب جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام میں نہیں تھے, اسلام کو ختم کرنے کے در پر تھے, اللہ نے ان کو من یہد اللہ فهو المہتد, اللہ نے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے اسے ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے, آپ جسے چاہے ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت سے مالا مال فرمایا. آپ نے رخ پھیرا, آپ نے فوراً اپنا رخ کو بدلا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے پڑے. اب جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بھائی عمر آ رہا ہے, بھائی عمر آ رہے ہیں, یہ بڑے جلالی آدمی ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چاچا تھے اور اسلام کے سب سے پہلے شہیدوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ساتھ دینے والے, سب سے زیادہ مدد کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر قریب ہونے لگے, صحابہ نے بولنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا آقا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عمر جو ہے اپنے گلے کے اندر تلوار لٹکا کر آ رہا ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے. تو بغل سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے یہ صحابہ گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہو, اگر اس کی نیت صحیح رہی تو انشاءاللہ ہم بھی اس کے ساتھ اچھا فیصلہ کریں گے, اگر اس کی نیت غلط رہی, اگر اس نے کوئی غلط حرکتیں کیا, انشاءاللہ ہماری تلوار ہوگی اس کی گردن ہو. لیکن یہاں پر صحابہ کرام کو بھی نہیں معلوم تھا, ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی, ادھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا لے. بھائی جیسا ہی اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگہ سے اٹھ کر آپ نے دروازے تک گئے. بھائی عمر اب کس لیے تشریف لائے ہو, کوئی بات ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ تو جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے کے لیے آیا. اللہ اکبر. محترم سامعین, ایسے وقت میں, ایسے حالات میں کفار مکہ ایک طرف مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈال رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے پوری سازشیں کر رہے تھے. ایسے حالات میں اس محلے کا, اس علاقے کا, اس شہر کا سب سے بڑا شخصیت, جس کا دبدبہ, جس کا رتبہ, جس کا مرتبہ خود عورت کے اندر بڑا مشہور تھا, جیسا ہی آپ نے الفاظ کہا میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں, اللہ اکبر, جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ نعرے تکبیر کی آوازیں بلند کرنے لگے اور ہاتھیں اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگ گئے, فرمانے لگے یا اللہ آپ نے آج ہماری سب سے بڑی مدد کر دی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہوئے, بڑے مسکرائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا بھائی اب تک جو ہو گیا ہو گیا, تم گھروں کے اندر گھر کر عبادتیں کرتے تھے, گھروں کے اندر نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے, اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, آج سے عمر جو ہے خانے کعبہ پر جا کر کھڑے ہو کر اعلان کرے گا. عمر جو ہے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کے لیے امیر بنایا گیا تھا, آپ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. جب کفار مکہ نے دیکھا یار یہ کیسا ہو گیا, بھائی جسے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے بھیجے وہ جو ہے اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور مکے کے اندر, حرم کے اندر خانے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے. بھائی کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے, کوئی اپنے والدین کو اپنے بچوں سے محروم کرنا چاہتا ہے, آ جائے. آج کے بعد سے دیکھتے ہیں کہ کون نماز پڑھنے سے مجھے روکے گا, کون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکے گا. اللہ اکبر. محترم سامعین, ایسے حالات تھے مکے کے اندر, کفار کے اندر ایک دبدبہ پڑ گیا, ایک ڈر بیٹھ گیا. ایسی شخصیت
جو ہمارا سردار تھا, جو کل تک صحابہ کو, مسلمانوں کو, اللہ کے رسول کو, سب کو ختم کرنے کے کام پر تھا, آج جو وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے, کرے تو کرے. محترم سامعین, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال نہیں تھی, بلکہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین واما ابو جہل واما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اسلام سے نوازا. محترم سامعین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر, آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر یہ پیشن گوئی دے دیا تھا کہ عمر جو ہے وہ عمر فی الجنہ وبشرہ فی الجنہ. دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ میں سے, جنہیں 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی, جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا, تم مر جاؤ سیدھا جنت میں جاؤ گے, ان میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. محترم سامعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طرف سیدھے طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوتے, بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہوتے, جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے اندر بھی بات رکھا. محترم سامعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود آپ نے خواب دیکھا. کون دیکھے بھائی, کون دیکھے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. 2 مرتبہ یا 2 سے زائد مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ خواب دیکھا, آپ نے فرمایا بھائی میں نے خواب دیکھا, سب کے لباس ہے, سب کے کرتا کسی کا سینے تک ہے, کسی کا ناف تک ہے, لیکن میں نے دیکھا خواب میں حضرت عمر کا کرتا وہ اتنا لمبا تھا, آپ چل رہے تھے تو جھبا بھی نیچے سے لگڑتے ہوئے چل رہا. ظاہر سی بات ہے, صحابہ کرام تو بھائی وہ تو سب شاگرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ نے میرے اور حضرت ابو بکر کے بعد, ان کے بعد جو دین کا کام لے گا, جو دین کا فائدہ کرائے گا, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. دوسرے مرتبہ آپ نے فرمایا پھر ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا, آپ میں نے دیکھا کہ کنواں ہے, کنویں کے اندر میں جو ہے لوگوں کو پانی پلایا, لوگ پیاسے تھے پانی پی لیے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے پاس آئے, پھر انہوں نے 2 ڈول جو ہے ان کے پاس 2 ڈول تھے اور انہوں نے 2 ڈولوں سے لوگوں کو پانی پلایا. اس کے بعد میں نے عمر کو دیکھا. اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر جیسا مضبوط, عمر جیسا قوی میں نے نہیں دیکھا. آپ میں نے دیکھا کہ عمر جو ہے, جب عمر کی باری آئی, آپ جو ہے ڈولوں کے جگہوں پر وہ کنویں سے اونٹوں کے بیٹھنے کے, اونٹوں کے پانی پینے کا جو ہے دستے کے دستہ بن گیا. یہ پیشن گوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین جتنا پھیلا تھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا. آپ کے سامنے جیسی کی سیرت آئی, آپ خلیفہ بنے تھے 2 سال کچھ مہینے. اس 2 سال کچھ مہینوں کے اندر سب سے بڑے فتنے خود تھے. اسلام کا پھیلنا, اسلام سے لوگ منحرف ہو جا رہے تھے. میں گزشتہ جمعہ بتایا تھا بڑے بڑے فتنے جو ابھرے تھے حضرت عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت میں, وہ فتنے ہی تھے. وہ فتنے سے نمٹنے کے اندر ہی ان کے 2 سال پورے ہو گئے. لیکن اللہ اکبر, محترم سامعین, اس خواب کی تعبیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو جو ہے عمر کے ذریعے سے اللہ عزت دے گا, اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا, دین کا پھیلنے کا ذریعہ ہوگا, پیاسوں کو پانی پلانے کا ذریعہ بنے گا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال 6 مہینے کی خلافت آپ کو عطا فرمائی. محترم سامعین, غور کرنے کی, سوچنے کی اور ایک بات ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 60 پر 3 سال. کتنی جی؟ 60 پر 3 سال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 60 پر 3 سال. اللہ اکبر, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 60 پر 3 سال.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی دی تھی. یہاں تک کہ یہ تو پیشن گوئی تو چھوڑو, آپ نے یہ بھی پیشن گوئی دیا تھا کہ عمر جو ہے وہ شہید ہو کر مرے گا دنیا میں, وہ شہید ہو کر دنیا سے جائے گا. ایک مرتبہ آپ نے وہ حق پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے. کون کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق, اور ساتھ میں عمر, اور ساتھ میں دوسرے صحابی غالباً حضرت عثمان. وہ حج پہاڑ جو ہے ہلنے لگ گیا. جب آپ عمرے کو جائیں گے, حج کو جائیں گے, تو تب پتہ چل جائے گا وہ پہاڑ کسے کہتے ہیں, بدر پہاڑ کسے کہتے ہیں. بہت پہاڑ ہلنے لگ گیا. آپ نے مخاطب فرما کے کہنے لگے, اسی وقت آپ نے پیشن گوئی دے دیا تھا, فرمانے لگے یہ بہت پہاڑ, تیری ہمت, تیری مجال کہ تو آج ہل رہی ہے, تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر جو ہے آج ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید جو ہے آج تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور تو ہل رہی ہے. محترم سامعین, یہی پیشن گوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں انشاءاللہ بات آئے گی تو اس کو میں فکر کروں گا. تو محترم سامعین, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. آپ نے فرمایا, ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا, مسجد نبوی کے دروازے کے اندر داخل ہوئے, کہنے لگے بھائی دنیا کے اندر میرے 2 وزیر ہیں. کیا فرمایا بھائی؟ دنیا کے اندر 2 بھائی, بولو بھائی, وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ اچھا کسے؟ سی ایم کو بولتے ہیں. اچھا چلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی ایم سمجھے, یہ دونوں سی ایم سمجھے, ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. وزیر یعنی ان کے بعد نائب, یعنی کون سنبھالے گا؟ اب بادشاہ نہیں رہے گا تو بھائی اس کا وزیر ہی تو سنبھالے گا. جیسا کہ سی ایم نہیں ہوتا ہے تو کون سنبھالتا ہے؟ نائب سی ایم سنبھالتا ہے, نائب کا کام ہوتا ہے, یہ نائب ہو گئے وزیر. آپ نے داخل ہونے کے بعد کہنے لگے بھائی دنیا کے اندر میرے 2 وزیر ہیں, ایک حضرت ابو بکر ہے, دوسرے حضرت عمر ہے. آسمان کے اندر بھی میرے 2 وزیر ہیں, ایک جبرائیل ہے, ایک میکائیل ہے. یہ دنیا کے 2 وزیر میرے دونوں ہیں, دنیا کے یہ 2 وزیر میرے دونوں ہیں. جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سارے انسانیت کو اٹھائے گا, میں اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر حاضر. محترم سامعین, آپ کی پیشن گوئی تھی, آپ نے صحابہ کے سامنے کہا تھا, لیکن دنیا کے اندر بھی مقبول ترین 2 شخصیات ہیں جو آج بھی جنت کے ٹکڑے کے اندر موجود ہیں, آج بھی, جسے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دیا تھا کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر, آپ کی پیشن گوئی دنیا کے اندر بھی وہ جس جگہ مدفون ہے, وہ جس جگہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے گھر اور میرے نمبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں, جو عمرے پر جاتے ہیں. آج کل جو ہے وہاں نماز پڑھنا بھی بڑے مشکلوں میں سے. گزشتہ مرتبہ عمرے کے لیے گیا تھا, میرا نمبر ہی نہیں مل پایا جب ریاض الجنہ پہ نماز پڑھی. بہرحال اب جو ہے اس کے بہت سارے راستے آگے ہیں. جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیا وہ قسم کھا لے آ کر کہ میں نے جنت میں نماز پڑھ کر آیا ہوں, وہ حالی سے ہوگا, اس نے سچ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑے میں نماز پڑھ کر آیا. محترم سامعین, اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر ہی ان دونوں وفاداروں کو, ان دونوں خلفاء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مرتبہ, جس کا عظمت کو بیان فرمایا, آج وہ دونوں اسی جنت کے ٹکڑے کے اندر آرام فرما رہے ہیں. آج جو بھی جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کو سلام کرے گا, اس کے بعد جو سلام کرے گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تیسرا سلام کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محترم سامعین, یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا, آپ کا تقوی اور پرہیزگاری کا آج دنیا جو ہے حیران اور پریشان ہو جائے گی. ایسا بادشاہ نہ کسی کے آنکھوں نے دیکھا ہوگا, ایسا انصاف پسند کرنے والا, ایسا انصاف سے دنیا چلانے والا. 22.5 لاکھ مربع مائل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو مدینے کے اندر بیٹھ کر ایسا رہتے تھے جیسا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں, حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو دیکھتا تھا
آپ کے جسم پر جو کپڑا ہوتا تھا ایک خاندے سے دوسرے خاندے تک اس کے اندر 3 ڈیمن ہوتے تھے. حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے, جو 22 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین ہے, فرماتا ہے جب آپ جو ہے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوتے تھے, آپ جو کرتا پہنتے تھے, اس کے اوپر 12 پیوند آپ کے لگے ہوتے تھے. انشاءاللہ کافی باتیں ہیں حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, آپ کے عدل و انصاف کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا کارنامے عطا فرمایا, عنایت فرمائی, اس امت کے آپ نے کیسے رہنمائی فرمائی, آپ نے انصاف کی اور عدل انصاف کی آپ نے کیا کیا مثالیں بیان فرمائی, کیسے کر دکھایا. آئندہ جمعے کے اندر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت اور محبت کو مٹھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتدوا بالذی من بعدی ابو بکر و عمر, آپ نے فرمایا میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کی اقتدا کر لو, دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اقتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.